سپرد اسرائیل کے سپرد اس کا جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کو اس شب برات سے اگلی شب برات کے درمیان میں اٹھا لینا ہے، اس کی روح نکال لینی ہے۔ انسان دنیا کے اندر رزق کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرا رزق ختم ہونے والا ہے۔ انسان اپنے وجود کو موٹا تازہ کر رہا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ میرا یہ وجود اب یہ کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے۔ انسان اپنا گھر اور کتنی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے مجھے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب آگے جانے کا میرا وقت ہے۔ اس لیے جو رات شب برات والی آ رہی ہے اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ میں 5 انعام اللہ عطا کرے گا جو ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے۔ سب سے پہلا انعام انہ کان غفارا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور دوسرا فرمایا آسمانوں سے تمہارے رزق کے لیے بارش نازل کروں گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تیسرا قرآن کیا کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یمدد مدد کرنا، یمدد مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ اور استغفار کرو، میں اللہ تمہاری مدد کراں گا، مال دینا اور بیٹیاں دینا۔ کسی کو مال چاہیے تو قرآن کہہ رہا ہے کیا کرو؟ استغفار کرو، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا مال کے ساتھ۔ کسی کو بیٹا چاہیے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ استغفار کرو، میں اللہ تمہیں بیٹا دوں گا۔ قرآن کی آیت میں کوئی درمیان سے نہیں پڑھ رہا، پوری آیت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات
لیکن آگے استغفار پہ 5 انعام عطا کروں گا. اگے اللہ پاک بندیاں کو محبت نال پیار نال کی آکھدا ہے مالکم وہ تو کی ہو گیا ہے. اللہ پاک کا انداز دیکھیے آپ, اللہ پر ان سے پیار کرتا ہے کہ میں نے اتنے انعام تمہیں دے دیے کہ آپ تسی سمپل توبہ استغفار کرنے میں رب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تواڈے گناہ بھی معاف کراں گا, آسمانہ تو بارش بھی نازل کراں گا, زمین تو ہر طرح کے خزانے بھی تواڈے لیے کڈ دیاں گا, مال بھی تانوں عطا کراں گا, اولاد بھی عطا کراں گا, جنت تے جنت دی نہراں تے بہاراں بھی عطا کراں گا. یہ سارا کچھ نعمتاں سنن دے باوجود مالا کو تو ہوگی کیا ہے, لا ترجونا, تسی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. مالکم لا ترجون للہ, مالکم لا ترجون للہ, وہ تو کی ہو گیا تسی اللہ پر رجوع کیوں نہیں کرتے. یہ کون کیا ہے, اللہ کیا ہے. استغفروا ربکم, یہ پوری آیت میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, استغفار کرو اللہ تمہیں 5 انعام عطا کرے گا. یہاں نماز روزہ یہ ساری یہ ہے چیزیں, یا صرف استغفار پہ بات ہے اللہ پاک کا, استغفار کرو اللہ تمہیں 5 انعام عطا کرے گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو اس لیے میرے دوستوں کثرت سے استغفار سارے کریں گے انشاءاللہ. جو یہ چاہتا ہے میری اولاد فرما بردار ہو, اللہ پاک میری ضرورتیں پوری کرے, مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے, مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, میرے گناہ معاف ہو جائے اور میری دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے, میری قبر کی زندگی بھی جنت بن جائے, میری حشر کی زندگی بھی جنت بن جائے, خدا بھی مجھ سے راضی ہو جائے, مصطفیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس کے لیے سمپل ایک ہی کام کرنا پڑے گا, وہ کیا ہے, استغفار. کیا کرنا, استغفار. جب اور استغفار توبہ, اس کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ زندگی میں جتنے بھی گناہ کر چکا ہے, جتنے بھی گناہ کر چکا ہے اس پہ شرمندہ ہو. توبہ کرنے کے لیے 3 چیزیں, ایک جو گناہ کیے ان پہ شرمندہ, اور دوسرا آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. یہ گناہ جو کر لیے ہیں اس پہ شرمندہ ہے اور توبہ کر رہا ہے, اللہ کے دربار میں رجوع سچی کر رہا ہے, اور آئندہ کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں دوبارہ گناہ بھی نہیں کروں, دوبارہ گناہ بھی نہیں کروں. یہ تہیہ کر کے توبہ کریں. اب آپ کہیں گے جی توبہ کی بارہا کرتے ہیں, توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے اور شیطان دل میں ڈالتا ہے یار کی فائدہ ہوں تک توبہ کی جیسی دوبارہ پھر. اور میں نہیں, باز ہر آنچے ہستی باز اگرچہ 100 بار توبہ شکستی باز آ. اے میرے بندے باز آ جا, اے میرے بندے باز آ جا. وہ جنج دا بھی ہے, جویں کیویں دا بھی ہے, باز آ جا. اگر 100 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ چکے پھر بھی باز آنا اور توبہ کر کے میرے در پہ آنا تیرا کام ہے. میں نے میری کبریائی کی قسم تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے. مایوس کبھی بھی اللہ کے دربار میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ وہ ذات ہے, جبرائیل امین حدیث شریف ہے, ایک مرتبہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ, کہاں پہ, سدرۃ المنتہا, جس مقام سے آگے جبرائیل بھی جا, معراج والی رات جب میرے مصطفیٰ کو لے کے گیا اور سدرۃ المنتہا جب آ گئی 7ویں آسمان کو بھی اگی تو جبرائیل رک گیا. حضور نے فرمایا جبرائیل آندا کیوں نہیں, یا رسول اللہ بس اس کو کہ میں نہیں آ سکتا, اگر ایک بال برابر بھی اگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جبرائیل رک گیا اور میرے مصطفیٰ اس مقام کو آگے جا رہے ہیں. لیکن جو سفر جبرائیل کے ساتھ ہے, مکے سے بیت المقدس تک براق
مصطفیٰ کا کتنی سپیڈ والا ہے، جہاں نہ جبرائیل ہے نہ 70,000 ملائکہ ہے، خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ مکے سے لے کے سدرہ تک جتنا سفر تھا وہ آگے میرے مصطفیٰ کا ایک قدم تھا، وہ آگے میرے مصطفیٰ کا ایک قدم تھا۔ پھر اس ایک مکے سے پہلے ایک مصطفیٰ کے قدم تک جتنا سفر تھا وہ میرے مصطفیٰ کا دوسرا قدم تھا۔ اس انداز سے حضور آگے جا رہے ہیں، نوریوں کی اس کے سردار کی جس مقام پہ بس ہوگی آگے نہ جا سکے، میرے مصطفیٰ کے مقام کی مقام اور مرتبے کی اس جگہ سے ابتدا شروع ہوئی، بلکہ ابتدا اس سے بھی آگے ہوئی۔ اور جہاں خدا تھا، جہاں مصطفیٰ تھا اور کوئی بھی، اب میں نے آپ کو بارہ کہا کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قاب قوسین، میرا محبوب میرے اتنے نیڑے ہو گیا جیسے تیر اور کمان ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، اور ادنا، وہ نہیں ہوئے ادن، اور بھی بہتا میرا نبی میرے نیڑے ہو گئے، اتنے قریب جا کے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر رب نے اپنے بندے سے گفتگو کی، یا اللہ کیا کی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ محب جانے اور محبوب جانے، وہ راز و نیاز کی باتیں ہمارے درمیان۔ تو جبرائیل امین سدرہ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئی، لبیک عبدی، کیا آواز آئی؟ لبیک عبدی۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے نیچے آسمانوں پہ دیکھا، ساری زمین پہ دیکھا، اس وقت خدا دی دھرتی تے کوئی بندہ کسی مسجد میں کسی گھر میں کہیں بھی اللہ کو پکارنے والا نہیں تھا۔ تے میں رب کو آخیا، ربا اس ویلے تے تینوں پکارتا کوئی نہیں، بلاتا کوئی نہیں، ربا تو جواب کیوں دیتا ہے لبیک عبدی؟ اللہ فرماتا ہے فلاں دریا کے کنارے دیکھ ایک مندر ہے، اس مندر کے اندر ایک ہندو ہے جو ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، 70 سال سے اس بت کو پکار رہا ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یا صنمی مددی، اے پتھر کے بت میری مدد کر۔ 70 سال سے کہہ رہا ہے یا صنمی مددی، 70 سالوں کے بعد اونگ آئی نیند کے اندر، زبان پھسلی اور زبان سے کیا نکلا؟ یا سمدی مددی۔ اور جبرائیل سمد میرا نام ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، بے نیاز، یہ میرا نام ہے۔ بول کے وہ زبان کو جو نکلا یا سمدی مددی، اس کافر کو میں نے جواب دیا لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر 10 کی عقد ہے۔ اب جبرائیل نے دوسرا سوال کیا، ربا انہیں تیرے تو پکارے ہی نہیں، اس کا مقصد مجھے پکارا تو پتھر کے بت کو پکارا ہے، تو بھول کے نیند کے اندر جو زبان پھسلی تو تینوں آواز آئی، تو جواب کیوں دیتا؟ اللہ فرماندے نے جے آج بھی میں جواب نہ دینا، 70 سال تو جی بت نے نہیں دیتا، تو پھر پتھر دے بت دے رب دے درمیان فرق کی ہوتا؟ رب اسے کہتے ہیں جسے بھول کے پکارو وہ تب بھی سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے، جو مانگو وہ عطا بھی کرتا ہے۔ اس لیے شب برات پہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ میں آگے اللہ کا تو وجود کیسا ہے جو ہر جگہ زمین کی تہ میں بھی ہے، آسمانوں کی انتہا میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قبلہ بنایا تعیین کرنے کے لیے، دنیا میں انسانوں میں اختلاف نہ ہوتا، کوئی فرقہ کوئی مسلک کہتا وہ ادھر کر کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ادھر کر کے پڑھنی ہے، تمہاری تعیین کے لیے بیت اللہ اور قبلہ بنایا، ورنہ اینما تکونوا، ورنہ جہاں بھی تم مجھے دیکھو گے مجھے پاؤ گے، ورنہ جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو تم وہاں پہ پالو گے۔ اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس کے باوجود اے میرے بندو تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تمہارا تعلق اپنے سے جوڑنے کے لیے، تمہیں مثال دینے کے لیے، تمہیں ترغیب دینے کے لیے میں یہ سمجھاتا ہوں کہ شب برات کی رات میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اس دنیا کا وہ جو آسمان ہے وہاں آ جاتا ہے اپنی شایان شان، اور کیا اعلان کرتا ہے؟ حل من مسترزقین، حل من مستغفرین، ہے کوئی رزق مانگنے والا انہوں عطا کر دیا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا انہیں گناہوں کو معاف کر دیا، ہے کوئی حاجت تمنا کوئی پریشانی لے کے آنے والا جو مانگے گا عطا کروں گا۔ میرے بندے آت سے میرے در دے، وہ تو غیروں دے در تے جانا منگن لی، وہ ناراض ہوندے نے، رب انہوں کہتے ہیں جدے پر منگن آؤ خوش ہوتا ہے، جدے در تے نہ ہو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں
اور پھر یہ رات کون سی شب برات والی جس میں اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ کی حدیث میں نے آپ کو بتلائی کہ ڈھونڈتی گئی تو اللہ کے محبوب جنت البقیع کے اندر ہے. فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات؟ یہ شب برات کی رات، جس رات کے اندر عرب میں سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب قبیلہ ہے جس کی بکریوں کی گنتی نہیں ہو سکتی. فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریاں دے بالا نلوی بہتے لوگوں کی اللہ پاک بخشش تے مغفرت کر دیتا ہے. اس لیے اس رات کو سو کے نہیں جاگ کے گزارے، توبہ اور استغفار کر کے گزارے. یہ کچھ راتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کا ثواب اللہ صاحب سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. یہ بخشش کے بہانے ہیں. اس امت کی بخشش کی کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا نا کہ میرے پروردگار پہلی امتوں میں 950 ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں 950 سال دن کو روزہ رکھا، رات کو تہجد پڑھی، ساری رات جاگ کے گزاری اور سارا دن روزہ رکھیا. اللہ میری امت کے لوگ تے 60 سال 65 سال تھوڑی جی عمر ہے، یہ اندر انہوں کا مقابلہ کیویں کرن گے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ غم نہ کر، میں کچھ گھڑیاں کچھ راتاں کچھ دن تیرے صدقے دے نال اس امت کو ایسے عطا کر دیاں گا. وہ ایک رات کرن گے، انہاں دی ایک رات دا ثواب انہاں دے 950 سال دی عبادت نوں ہوتا ہوئے گا. انہاں دی 950 سال دی عبادت تیری امت دے علماء دی ایک رات دا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا. تو اس کے لیے مسجد میں آنا ہی کوئی ضروری آ جائے. مسجد دنیا میں یہ جنت کے باغ ہیں. یہ مساجد کے ہیں دنیا میں. اللہ کے محبوب نے صحابہ سے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے کہ میرے صحابہ جب دنیا میں جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو جنت کے باغوں کا میوے پھل کھا لیا کرو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغ کا اور پھر باغوں کا پھل کہا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو دین کی مجالس ہوتی ہے یہ جنت کے باغ ہیں اور وہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جنت کے باغوں کا پھل ہے. اور یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. دنیا میں محبوب ترین جگہ رب کی نظر میں کون سی ہے؟ مسجد. اور بری ترین جگہ اللہ کی نظر کے اندر کون سی ہے؟ بازار. انشاءاللہ سارے شعبان پورے کا پورا شعبان ہے کیا؟ رمضان کی تیاری. پورا شعبان کس کی تیاری؟ رمضان کی تیاری. توبہ استغفار آج سے کوشش کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. صبح دوپہر شام 3 تسبیح کریں. 5 منٹ نہیں لگتے. 5 منٹ بھی یار دیکھیں میرے نبی نے کیا کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی مرتبہ استغفار کرتا ہوں؟ بولے 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جس کو نبی سے پیارا وہ 100 مرتبہ تو کم از کم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ 1 منٹ کا کام ہے. 1 منٹ کا. صبح دوپہر شام. اور اگر حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بیروپیہ شوبدہ باز حضرت موسیٰ جیسی داڑھی، موسیٰ جیسا جبہ، موسیٰ جیسا لباس، موسیٰ علیہ السلام جیسی چھوٹی، موسیٰ علیہ السلام جیسی باتیں نقل اتارنے کے لیے مذاق کرنے کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو پوری قوم پر عذاب آیا تباہ ہوگی. وہ اکیلا بچ گیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے بدبخت نو سارے کو ہٹا رکھنا سی، سارے کو کوئی تکلیف تو نہیں دینا سی، رب نے کیوں بچایا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس نے تیری ہدایت میں اس نے تیرا طریقہ اپنایا ہے. اگرچہ یہ کافر ہے، اگرچہ یہ مشرک ہے، مذاق سے بھی کوئی نبی کا طریقہ اپنا لے اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی تو اسے عذاب نہیں. تو اگر کوئی غلام مصطفیٰ ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی سے پیار کرنے والا ہو، پھر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کام کرے تو اللہ کے دربار میں اس کا مقام اور رتبہ کتنا ہوگا؟ آپ 100 مرتبہ استغفار کریں گے، فرشتہ مصطفیٰ کے دربار میں جا کے بتلائے گا کہ پیر اور جمعرات یا اللہ آپ کا فلاں امتی اس نیت سے آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے تو مصطفیٰ کے روزے سے پھر آپ کے لیے دعائیں جاری ہوں. ان کے دربار میں ہمارا ذکر ہو جائے یہی بڑی بات ہے. تو اس لیے شب برات آ رہی ہے تو سارے انشاءاللہ استغفار توبہ ٹھیک ہے. اور رمضان کی تیاری اور یہ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.